بائبل میں کہا گیا ہے، خاص کر مکاشفہ کی کتاب میں، کہ اس کتاب کا پڑھنے والا، اس کتاب کا سننے والا اور اس کتاب پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ آمین آمین۔ اور مکاشفہ کی کتاب دینے کا مقصد خداوند نے بیان کیا، اور خداوند نے کہا کہ یوحنا کو یہ مکاشفہ اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ خدا کے لوگ آخری وقتوں کے بارے میں جانیں کہ آخری وقتوں میں کیا ہونے والا ہے۔ تو آخری وقتوں میں کیا ہونے والا ہے یہ جاننے کے لیے مکاشفہ کی کتاب دی گئی۔ دنیا کس عذاب سے گزرے گی یہ بتانے کے لیے مکاشفہ کی کتاب دی گئی۔ ایمانداروں کے لیے کیسی کیسی جزا ہے یہ بتانے کے لیے مکاشفہ کی کتاب دی گئی۔ ایمانداروں کے لیے کیا کیا مقام ہیں جو خدا نے ان کے لیے ٹھہرائے ہیں، کیا کیا رتبے ہیں جو ان کے لیے مقرر کیے ہیں، یہ بتانے کے لیے مکاشفہ کی کتاب دی گئی۔ اور شریروں کا انجام کیسا بھیانک ہوگا یہ بتانے کے لیے مکاشفہ کی کتاب دی گئی۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ تو ایسی کتاب کو نہ پڑھنے کی تعلیم دینا یہ ابلیس کے سوا کسی اور کا کام نہیں ہو سکتا۔ ابلیس چاہتا نہیں کہ لوگ مکاشفہ کی کتاب کو پڑھیں۔ ابلیس چاہتا ہے کہ لوگ مکاشفہ کے بھیدوں سے دور رہیں، مکاشفہ کی انہیں سمجھ ہی نہ لگے، اس کتاب سے ڈرتے رہیں، اسے پڑھے ہی نہ اور ان کی سمجھ میں نہ آئے۔ تو خدا کیا چاہتا ہے کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں۔ خدا کیا چاہتا ہے آپ اس کتاب کو پڑھیں۔ یہ واحد کتاب ہے، یہ واحد کتاب ہے کہ جس میں لکھا ہے کہ اس کا پڑھنے والا کون پڑھنے والا کون پڑھنے والا بھی اور سننے والا بھی۔ جنہوں نہیں پڑھنا آتا سنتے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھنے والا بھی مبارک ہے، سننے والا بھی مبارک ہے، اور اس پر عمل کرنے والا بھی مبارک ہے۔ آمین۔ تینوں پرسن مبارک ہیں، تین طرح کے لوگ مبارک ہیں۔ یعنی کہ اگر برکت پانا چاہتے ہیں تو کلام کہتا ہے کہ مکاشفہ کی کتاب پڑھا کریں، مکاشفہ کی کتاب سنا کریں، اس کی باتوں کو سمجھ کر عمل کیا کریں۔ اس کو پیچھے لے جائیں، یہ جو ہے نا اس کے اندر ہوا جائے گی۔ ہاللیلویا۔ تو آپ سمجھے مکاشفہ کی کتاب کے بارے میں؟ خدا کہتا ہے کہ اسے پڑھنا ہے، خدا کہتا ہے اسے سننا ہے، اور شیطان کہتا ہے کہ اس سے دور رہیں۔ تو کس کی ماننی چاہیے؟ خدا کی مانیں گے نا، خدا کی ماننی ہے ہم نے۔ تو زیادہ سے زیادہ مکاشفہ کی کتاب پڑھا کریں۔ جہاں نہیں سمجھ آئے تو مجھے فون کر لینا، میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ کون سی بات کیا ہے، ٹھیک ہے۔ مشکل کچھ نہیں ہے اس میں۔ مکاشفہ کا مطلب ہے، مکاشفہ کا کیا مطلب ہے کوئی بتائے گا؟ مکاشفہ کیا ہے؟ مکاشفہ ہے پردہ ہٹ جانا، بھید کھل جانا، ٹھیک ہے۔ اس میں کھلے بھید ہیں، اس میں وہ باتیں جو قدیم سے پوشیدہ تھیں وہ اس میں کھول دی گئی ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ دنیا کے آخر میں کیا ہونے والا ہے، لوگ سمجھیں کہ آسمان پر کیا ہونے والا ہے، لوگ سمجھیں کہ اس زمین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لوگ سمجھیں کہ اجرام فلک کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لوگ سمجھیں کہ فرشتوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، فرشتے کیا کرنے والے ہیں آخری دنوں میں، اور لوگ سمجھیں کہ ابلیس کے ساتھ اور اس کے لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لوگ سمجھیں کہ یہ جو دوزخ اور جنت کی باتیں کی جاتی ہیں یہ کیا کیا ہے۔ آمین۔ تو یہ کہاں سے ملیں گی ساری باتیں؟ مکاشفہ سے ملیں گی نا۔ یہ ساری باتیں مکاشفہ میں ہیں۔ آپ جو کچھ جاننا چاہتے ہیں سب کچھ مکاشفہ کی کتاب میں ہے، تو اسے پڑھیں۔ آمین۔ کلام خدا میں جب عشاء ربانی کا وقت ہوتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ برہ کی بات کی جائے، برہ کے لہو کی بات کی جائے،
सलीब की बात की जाए, कफारा की बात की जाए, कुर्बानी की बात की जाए, इशाए रुबानी की बात की जाए, यीशु मसीह के बदन की बात की जाए, यीशु मसीह के लहू की बात की जाए, रोटी की बात की जाए, जिंदगी की रोटी की बात की जाए, हमेशा की जिंदगी की बात की जाए, तो आज भी हस्बे मामूल मैं बर्रा की बात करूंगा और बर्रा के लहू की बात। आमीन, आमीन, आमीन। यहां हमने पढ़ा कि यूहन्ना रसूल जब मुकाशफा लिख रहा है तो इसे आसमान पर बुलाया गया और ये आसमान पर जाकर वहां की सारी चीजें देख रहा है, उन्हें मुतालिया कर रहा है और खुदा कह रहा है कि ये भी लिख ले और वो भी लिख ले, जो जो देखता जा रहा है वो लिखता जा। तो ये मुकाशफा की किताब जो है ये खुदा के वो भेद हैं जो आसमान पर है, वो खुदा ने रसूल को, यूहन्ना रसूल को बता दिए और वो उसने लिख लिए ताकि कलीसिया इन बातों से बाखबर हो जाए कि आसमान पर क्या क्या है और क्या क्या होने वाला है। हालेलुया। ये खुदा का प्यार है कि खुदा ने कलीसिया के लिए इतना बड़ा काम किया कि उसने ये किताब दी और इसका सारा अहवाल लिखकर कलीसिया के सुपुर्द कर दिया कि कलीसिया इन बातों को सीखती रहे और इन पर ईमान लाए। आमीन। यूहन्ना जब आसमान पर है तो उसने देखा कि एक तख्त लगा हुआ है, तख्त पर कोई बैठा हुआ है और वो रब्बुल फाज यहोवा पाक खुदा है, बाप है। फिर उसके बाद 24 बुजुर्ग हैं जिनका तख्त उस तख्त के गिरदा गिर्द लगा हुआ है, ये एक दायरे की सी सूरत में है। 24 बुजुर्गों के साथ इनके वहां पर फरिश्तगान भी हैं, बहुत सारे फरिश्तगान हैं खुदा के वहां पर, लाखों लाख फरिश्ते जिनका शुमार नहीं है। फिर वहां पर देखा जाता है कि 4 जानदार हैं, ये भी फरिश्ते हैं, 4 जानदार हैं जिनके 4 मुंह हैं और पर हैं और परों के अंदर बाहर आंखें ही आंखें हैं और उनके ऊपर खुदा का तख्त है, ये फरिश्ते हैं, ठीक है। और वहां पर एक ऐलान होता है कि ये एक किताब है और कोई भी इस किताब की मोहरें खोलने के लायक नहीं निकला है। यूहन्ना जब ये चीजें देखता है तो वो रोने लगता है, कहता है इस किताब को खोलने के लायक कोई भी नहीं है, ना आसमान पर, ना जमीन पर, ना जमीन के नीचे, कोई भी नहीं मिला। यूहन्ना रोता है, यूहन्ना आसमान पर रोता है, यूहन्ना आसमान पर रोता है, यूहन्ना आसमान पर रोता है। और रोने का फायदा हुआ, रोने का फायदा हुआ, रोने का फायदा हुआ। एक बुजुर्ग ने आकर यूहन्ना से कहा कि तू क्यों परेशान होता है, क्यों रोता है, इस किताब की मोहरें खोलने के लायक कोई है और वो यहूदा का बब्बर है। हालेलुया। कौन है ये? यहूदा क्या है? कोई कह रहा है यहूदा कर युक्ति। यहूदा क्या है? याकूब के 12 बेटे थे और 12 बेटों में एक बेटा यहूदा था और यहूदा की जो नस्ल थी वो यहूदी कहलाती थी और ये यीशु मसीह यहूदियों में से था, उस यहूदा के कबीला में से पैदा हुआ था। यहूदा के कबीला में से दाऊद, यहूदा के कबीला में से सुलेमान भी पैदा हुए हैं और ये भी यहूदा के कबीला में से पैदा हुआ था और इसलिए इसे यहूदा की असल कहते हैं और यहूदा का बब्बर कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जंगल का शेर कौन होता है? शेर होता है। जंगल में ताकतवर जानवर कौन है? शेर है, ठीक है। तो यहूदा का बब्बर उसे अलामती तौर पर कहा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह कोई जानवर है या हैवान है, बल्कि अलामती तौर पर कहा गया है कि वो यहूदा का बब्बर है। यहूदा में जितने भी पैदा हुए हैं उसकी मानिंद कोई नहीं है, वो सबसे तगड़ा है, वो सबसे जोरावर है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, उसके आगे कोई भी खड़ा नहीं रह सकता। हालेलुया। ये यहूदा का बब्बर है। हालेलुया। बुजुर्ग कहता है कि यहूदा का बब्बर और दाऊद की असल, दाऊद की असल। पास्टर
اسلم صاحب، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ ایلڈر انور صاحب کی اصل ہے یا نسل ہے؟ نسل ہے، یہ نسل ہے. جو بعد میں آتا ہے وہ نسل ہے، جو پہلے آتا ہے وہ اصل ہے. داؤد پہلے آیا تھا کہ بعد میں آیا تھا یسوع مسیح کے؟ داؤد تو پہلے آیا تھا. یسوع مسیح داؤد کی نسل میں سے تھا، پر یہاں پر اسے کہا گیا ہے کہ وہ داؤد کی کیا ہے؟ اصل ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. یعنی کہ وہ داؤد سے پہلے تھا، داؤد اس میں سے نکلا ہے. وہ داؤد جو ہے وہ اس کی نسل گنا تو جاتا ہے، پر وہ داؤد کی اصل گنا جاتا ہے. ہاللیلویا. وہ یسی کی جڑ ہے. یسوع مسیح کیا ہے؟ یسی کی جڑ ہے. جڑ پہلے ہوتی ہے یا درخت پہلے ہوتا ہے؟ جڑ پہلے ہوتی ہے، درخت بعد میں آتا ہے. ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے. یسی جو ہے وہ داؤد کا باپ تھا، اور یسوع مسیح کو کہا گیا ہے کہ یسوع مسیح داؤد کی کیا ہے؟ جڑ ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. تو یسوع مسیح پہلے سے ہے. آمین. یسوع مسیح داؤد کو سنبھالتا ہے، داؤد کے باپ کو سنبھالتا ہے، داؤد کے گھرانے کو سنبھالتا ہے، داؤد کے قبیلہ کو سنبھالتا ہے، پورے یہودا کے قبیلہ کو یسوع مسیح سنبھالتا ہے، اور یسوع مسیح اصل ہے. ہاللیلویا. یہاں لکھا گیا کہ وہ داؤد کی اصل بھی ہے اور یہودا کا ببر بھی ہے. وہی ان مہروں کو کھولنے کے لائق ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. میں ایک گیت بڑے شوق سے گاتا ہوں، روح تڑپے تڑپے میری، جاں پیاسی پیاسی تیری، تیری حمد سناوا میں، تیری مدح سناوا میں. اس کے حضور میں آ کر تڑپا کریں، اس کے حضور میں آ کر رویا کریں، اس کے حضور میں آ کر اپنا سارا دل کھول دیں، اس کے حضور میں آ کر اپنا سارا حال بیان کر دیں. اس کے حضور میں آ کر جو آپ کی تکلیف ہے، وہ باتیں جو آپ کسی سے شیئر نہیں کر سکتے، خدا کے حضور میں آ کر شیئر کرنا شروع کر دیں. اپنے آنسو بہنے دیں اس کے حضور میں، ان مشکلوں کا حل مل جائے گا. ہاللیلویا. جیسے یوحنا رسول کو ملا، یوحنا رسول رونے لگا، یوحنا رونے لگا. رونا جو ہے یہ بے بسی کی علامت ہوتی ہے. رونا کیا ہے؟ بے بس. جدو بندے کا کوئی وس نہیں نہ چلتا تو ادو رون لگ پہ. یوحنا رونے لگا تو خدا کے حضور میں اس کے تخت کے سامنے رونے لگا، تو اس رونے کا حل اسے مل گیا. اس کا رونا جو ہے وہاں موقوف ہو گیا، اور اسے آنسوؤں کے بدلے زندہ امید دے دی گئی، اور آنسوؤں کے بدلے اسے خوشی عطا کی گئی. ہاللیلویا. تو آپ بھی خدا کے حضور میں رونے سے گریز نہ کیا کریں. بہتے ہیں آنسو تو بہنے دے. اس کے حضور میں آ کر اپنے دکھڑے رکھا کریں، وہ آپ کے دکھڑوں کو دور کر دے گا اور ان کا حل بتا دے گا. آمین. یہاں میں 9ویں آیت سے بلکہ 8ویں آیت سے پڑھتا ہوں پھر سے. جب اس نے کتاب لے لی تو وہ چاروں جاندار اور 24 بزرگ اس برہ کے سامنے گر پڑے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں پربت اور اونٹ سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے. یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں. 24 بزرگ کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ جب اس نے کتاب لے لی تو وہ چاروں جاندار اور 24 بزرگ. کون کون؟ یہ جاندار کون تھے؟ میں نے بتایا تھا بھی، یہ فرشتے ہیں، اور وہ فرشتے ہیں جن کے اوپر رب الفاج کا تخت لگا ہوا ہے. یہ چاروں جاندار برہ کو دیکھتے ہی، یسوع مسیح کو دیکھتے ہی، خدا کے برہ کو دیکھتے ہی اس کے آگے جھک جاتے ہیں. ہاللیلویا. آپ کرتے ہیں سجدہ؟ اپنے دلوں کو ٹٹول لیں. کرتے ہیں سجدہ؟ بائبل کہتی ہے کہ خواہ آسمانیوں کا خواہ زمینیوں کا ہر ایک گھٹنا خداوند یسوع مسیح کے آگے جھکے گا. ہاللیلویا. ایمانداری سے بتائیں کیا گھٹنے جھکاتے ہیں خدا کے آگے؟ مجھے پتا ہے کم لوگ جھکاتے ہیں. یہاں جو آتے ہیں نا، ہم ان کی پریکٹس کرواتے رہتے ہیں کہ گھٹنوں کے بل ہو جائیں، اب سجدے میں ہو جائیں، کیونکہ یہ بھید ہمیں پتا ہے، یہ بائبل کا بھید ہے. ہم آپ کو سکھانا چاہتے ہیں عبادت ایسے ہوتی ہے.
ایسے عبادت نہیں ہوتی کہ بس باہر سے آئے اور جیسے مرضی ہم بیٹھ کر اپنا وقت پورا کیا اور چلے گئے. آپ خدا کے حضور میں آتے ہیں. خدا کے حضور میں آنے کا طریقہ ہے. ان 4 جانداروں کو پتا ہے خدا کے حضور کیسے آتے ہیں. ان 24 بزرگوں کو پتا ہے کہ خدا کے حضور میں کیسے آتے ہیں. جیسے ہی خدا کے حضور میں آتے ہیں رب الفاظ کی انٹری ہوتی ہے, یہ سارے کے سارے سجدے میں گر جاتے ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. اور یہاں سجدہ کسے کیا جا رہا ہے؟ کسے کیا جا رہا ہے؟ کسے کیا جا رہا ہے؟ یسوع مسیح کو. اور یسوع مسیح ہی سجدوں کے لائق ذات ہے. لوگ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یسوع تو انسان تھا, اسے سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ میرے عزیزو, سجدہ سے خدا کی ذات کو کیا جاتا ہے, اور یسوع مسیح تثلیث کا دوسرا اقنوم ہے اور خدا کا بیٹا ہے, اور وہ اپنے آپ میں خدا ہے, اور اسے سجدہ کرنا واجب ہے. کیونکہ یہاں پر یوحنا رسول آسمان پر دیکھتا ہے, زمین پر نہیں دیکھتا. کہاں دیکھتا ہے؟ آسمان پر دیکھتا ہے کہ وہاں جہاں سب موجود ہیں, فرشتگان موجود ہیں, وہاں مقدسین موجود ہیں, وہاں پر خدا بھی موجود ہے, پر سب کے سب سوائے خدا کے اس کے آگے جھکتے ہیں اور اسے سجدہ کرتے ہیں, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ سجدوں کے لائق ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. سجدہ کیا کرے اپنے خدا کو. میں نے مسیحوں کی جبینوں پر دیکھا ہے کہ سجدے ہے ہی نہیں ہے. ان کی جبینوں میں سجدے ہی نہیں ہے. ان کی پیشانیاں کبھی خدا کے آگے جھکی ہی نہیں ہے. دل تو جھکاتے ہیں, سوچے بھی جھکا لیتے ہیں, پر سر نہیں جھکاتے. میرے عزیزو, جسمانی طور پر بھی جھکا کریں, ان گھٹنوں کے اوپر وزن ڈالا کریں. یہ گھٹنے خدا کے آگے جھکنے چاہیے. یہ پیشانیاں خدا کے حضور میں زمین تک جانی چاہیے. ان پیشانیوں کو جھکا کر اسے سجدہ کیا کریں, کیونکہ ہم اسے سجدہ کرتے ہیں جو سجدوں کے لائق ہے. ہاللیلویا. آپ رب الفاظ کے حضور میں آئے ہیں, اور رب الفاظ کا جو انتظام ہے, جو اہتمام ہے, اس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو سجدہ کیا جاتا ہے. آپ اس کو سجدہ کیا کریں. یسوع مسیح کو آسمان پر سجدہ کرنے کی وجہ جو بتائی گئی ہے وہ یہاں پر یہ بتائی گئی ہے, اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے, کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے, تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے. ہاللیلویا. لوگ کہتے ہیں خون کی بات نہ کرو. اب خون کا وقت چلا گیا ہے. آسمان پر خون کی بات ہوتی ہے. کس کے خون کی؟ برہ کے لہو کی بات ہوتی ہے. کہاں پر؟ آسمان پر. آسمان پر برہ کے لہو کی بات ہوتی ہے. آسمان پر اس برہ کی تعریف ہوتی ہے, اس برہ کی ستائش ہوتی ہے, اور فرشتے کرتے ہیں. آدمی نہیں بلکہ فرشتے کر رہے ہیں. آسمان پر وہ کام ہوتا ہے جو خدا چاہتا ہے. فرشتگان وہ کام کرتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. خدا کی مرضی کے بغیر فرشتے کوئی کام نہیں کرتے. اور یہاں آسمان پر فرشتے تعریف کرتے ہیں برہ کی, ذبح کی ہوئے برہ کی, اور اس کی تعریف کے نغمے گاتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ تو نے اپنا خون بہا کر ہر ایک قوم, اہل زبان, قبیلہ میں سے لوگوں کو خدا کے لیے خرید لیا. ہاللیلویا ہاللیلویا. کچھ لوگ ہیں جو یہ تعصب دیتے ہیں اور اس بات کو ہوا دیتے ہیں کہ یسوع مسیح صرف اسرائیلیوں کے لیے آیا ہے. جب یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس آیا ہوں, میں غیر قوموں کے پاس نہیں آیا, وہ وہاں سے بات اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو صرف جو ہے اسرائیلیوں کے لیے آیا ہے. ہمارے بہت سارے کرسچن گروہ ایسے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح صرف اسرائیلیوں کے لیے آیا ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ تو اسرائیلی نہیں تھے, تو وہ کہتے ہیں ہم اسرائیلی ہی تھے, ہم اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیں تھی, 10 قبیلے جو کھو گئے تھے, اب خدا انہیں واپس لا رہا ہے, ہم ان میں سے شاید کوئی ہیں. پر بائبل کیا کہتی ہے؟ بائبل کیا کہتی ہے یہاں پر؟ اس نے اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ,
ہر ایک اہل زبان اور امت اور قوم میں سے، ہر ایک اہل زبان میں سے، ہر ایک قبیلہ میں سے، ہر ایک قوم میں سے، ہر ایک قوم میں سے، ہر ایک قبیلہ میں سے، ہاللیلویا، یہ کفارہ کوئی محدود انتظام نہیں ہے، یہ تمام تر دنیا کے قبیلوں کے لیے ہے، یہ تمام تر دنیا کی قوموں کے لیے ہے، یہ تمام تر دنیا کے لوگوں کے لیے ہے، جس سے جو بھی مستفید ہونا چاہے وہ صلیب کے پاس آئے اور خدا ان سے نجات کو حاصل کرے۔ یہ کفارہ، یہ کفارے کا لہو ان تمام کو رہائی دیتا ہے۔ ہاللیلویا، 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 ساری قوموں کے لیے کفارہ ہے۔ ہاللیلویا، پھر لکھا ہے اور ان کو ہمارے خدا کے لیے بادشاہی اور کاہن بنا دیا اور زمین پر بادشاہی کرتے ہیں۔ اور جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان جانداروں اور بزرگوں کو گردا گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی، جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں تھا، اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ ذرا میرے ساتھ بائبل مقدس میں سے دیکھیں، جن کے پاس بائبل ہے ذرا بلند آواز سے پڑھیں۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ 12 آئے، بلند آواز سے، بلند آواز سے پڑھیں۔ اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ بندہ ذبح کیا ہوا بندہ بڑی قدرت اور دولت۔ ہاللیلویا، بس بس بھائی بس۔ کہاں گئے میکا بھائی؟ کہاں ہے؟ پاسٹر صاحب سے کہیں آواز نکالیں، بلند آواز سے پڑھیں، سب ان کے پیچھے پڑھیں گے۔ اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ ذبح کیا ہوا برا ہاللیلویا، قدرت کے لائق اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تنقید اور ہم کے لائق ہے۔ آمین۔ لکھا ہے اور وہ بلند آواز سے کہتے ہیں۔ کون کہتے ہیں؟ کون کہتے ہیں؟ یہیں پر ہیں آپ۔ کون کہتے ہیں؟ کتنے فرشتے کہتے ہیں؟ کتنے؟ لاکھوں اور کروڑوں فرشتے، جن کا شمار نہیں ہے۔ اس کا مطلب آسمان پر ہر ایک فرشتہ اس وقت وہاں پر جمع ہے اور وہ حمد کا گیت گاتا ہے، برا کے لیے حمد کا گیت گاتا ہے، اور حمد صرف خدا کو واجب ہے، اور یہاں برا کے لیے حمد کا گیت گایا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ برا حمد کے لائق ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور برا کی حمد کیسے کرتے ہیں؟ وہ بلند آواز سے کہتے ہیں کہ ذبح کیا ہوا برا ہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ وہی دولت کا مالک ہے، وہی حکمت کا مالک ہے، کیونکہ وہ راستی کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، کیونکہ اس کے فیصلے راستی کے ساتھ ہیں۔ وہ ان سب چیزوں کا مالک ہے، اور وہی اس لائق ہے کہ اس کی حمد کی جائے، اس کی تعریف کی جائے۔ دولت اس کے ہاتھ میں رہے، کیونکہ وہ دنیا کی طرح نہیں بانٹتا، وہ جو ہے طرفداری کے ساتھ نہیں بانٹتا، وہ سب کے ساتھ جو ہے وہ میانہ روی سے کام لیتا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں دولت اچھی لگتی ہے، اسی کے ہاتھ میں حکمت اچھی لگتی ہے۔ انسانوں کو تھوڑی سی حکمت مل گئی ہے تو وہ دنیا پر تباہی مچا رہے ہیں، پر خدا کے ہاتھ میں ہی یہ سب ہونا چاہیے۔ اس کے ہاتھ میں حکمت ہے، اس کے ہاتھ میں قدرت ہے، پر وہ اس کا ناجائز استعمال نہیں کرتا، وہ برداشت کرتا ہے تاکہ قومیں، تاکہ لوگ، تاکہ ہر ایک شخص توبہ تک پہنچے اور اس کی ہلاکت نہ آئے۔ وہ چاہے تو آج ہی دنیا کو فنا کر دے، پر وہ اپنے اختیار کو ناجائز استعمال نہیں کرتا۔ ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا۔ اس لیے یہ سارا اختیار، یہ ساری چیزیں اس برا کے پاس ہی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ اس کا استعمال اچھے طور سے کرنا جانتا ہے۔ اور پھر یہاں پر لکھا ہے کہ آسمان پر
لاکھوں کروڑوں فرشتے مقدسین، ہر ایک روح وہاں پر پرہ کی حمد کر رہی ہے. اور اس کے بعد پھر میں نے آسمان اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی سب مخلوقات کو، یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہیں، یہ کہتے سنا کہ جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور پرہ کی حمد اور عزت اور تمجید اور سلطنت ابدالآباد رہے. کون کون کہہ رہا ہے؟ آسمان پر فرشتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد زمین پر اور زمین کے نیچے ہر ایک مخلوق، چاہے وہ سمندر میں بسیرا کرتی ہے، چاہے وہ خشکی پر بسیرا کرتی ہے، چاہے وہ ہوا میں جو ہے اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے، چاہے وہ زمین کے نیچے رہتی ہے، چاہے وہ پتھروں کے اندر ہے، چاہے وہ کہیں پر بھی ہے، چاہے وہ جنگل میں ہے، شہروں میں ہے، سیاروں پر ہے، جہاں بھی ہے، سارے کے سارے خدا کی اور برہ کی تعریف کرتے ہیں، سارے کے سارے خدا کو اور برہ کو جانتے ہیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. یہ بائبل کے خدا کی بات ہو رہی ہے. آمین، آمین، آمین. اور بائبل کے خدا کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ یہوہ پاک خدا. اور بائبل کے خدا کا بیٹا بھی ہے. کیا نام ہے اس کا؟ یسوع مسیح. ہم بائبل کی اور بائبل کے خدا کی اور بائبل کے خدا کے بیٹے کی بات کر رہے ہیں. بائبل کہتی ہے آسمان پر، زمین پر، ہر جگہ پر، ہر طرف خدا کی حمد کے نغمے گائے جاتے ہیں. ہمیں سنائی نہیں دیتے پر خدا کو سنائی دیتے ہیں. ہاللیلویا. مچھلیاں بھی اس کی تعریف کرتی ہیں. مچھلیاں بھی جانتی ہیں کہ برہ ہے. آمین. جانور بھی جانتے ہیں کہ برہ ہے اور تخت پر کوئی بیٹھا ہوا ہے. ہاللیلویا. سارے ہی جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، ہمیں سنائی نہیں دیتا. پر کلام کہتا ہے کہ ان کی آواز آسمان پر جاتی ہے اور وہ خدا سے مانگتے ہیں. جب وہ بھوکے ہوتے ہیں تو آسمان کی طرف دیکھ کر جو ہے وہ پکارتے ہیں اور خدا انہیں رزق دیتا ہے. جب وہ کھا لیتے ہیں تو آپ چھوٹے چھوٹے پرندوں کو دیکھیں، جب وہ پانی پیتے ہیں تو اوپر کی طرف گردن اٹھاتے ہیں. اور بزرگ ہمارے کہا کرتے تھے یہ خدا کا شکر کرتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے. آمین، آمین، آمین. ساری مخلوقات خدا کی حمد گاتی ہے، ساری مخلوقات خدا کی تعریف گاتی ہے. وہ برہ کو بھی پہچانتی ہے اور خدا کو بھی پہچانتی ہے. آمین، آمین. اگر کہیں کمی رہ گئی ہے تو صرف انسانوں میں کمی رہ گئی ہے. کچھ مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے. پر کوئی مانے یا نہ مانے، بائبل کی سچائی بدل نہیں سکتی. کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی یقین کرے یا نہ کرے، یہ بائبل خدا کا زندہ کلام ہے اور اس میں جو لکھ دیا گیا ہے وہ درست ہے. وہ برہ ہی تعریف کے لائق ہے. اس کے سوا کوئی ذات نہیں ہے جس کی تعریف کی جا سکے. آمین، آمین، آمین. آپ اسی برہ کے پاس آئے ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ یہ کوئی چھوٹا سا کوئی پوشیدہ سا مذہب ہے کہ جسے ہم چھپا چھپا کر جی رہے ہیں کہ کسی کے سامنے اور لہو دی گل نہ کریا جے، خدا دے بیٹے دی گل نہ کریا جے، کتنے تو پھانسی نہ لا دیں. بھائی جو ہوتا ہے ہو جانے دیں. آپ خدا کے پاس آئے ہیں، اس نے ہمارے لیے بیٹا قربان کیا ہے، ہم اس کے لیے کچھ قربان نہیں کر سکتے؟ کیا 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 ہو جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ یہی ہو جائے گا کہ اچھی جوکس جو ہے وہ چھین لیں گے. تو چھیننے دیں. خدا پر اعتماد نہیں ہے، انہیں چھیننے دیں. اگر وہ جوکس آپ کی چھینتے ہیں، چھیننے دیں. خدا آپ کو اپنے کاروبار عطا کرے گا. ہاللیلویا. کچھ قربان کریں تو صحیح. آسمان کی بادشاہی ایسا ہی مل جاتی ہے. لکھا ہے یہ کھیت میں چھپے خزانے کی طرح ہے، سب کچھ بیچ کر اسے حاصل کیا جاتا ہے. ہم چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے پیچھے مرتے رہتے ہیں. خدا دا نہ اتنے نہ لے آ جائے، اتنے یہ ہوا نہ کہہ دے آ جائے کہ موت ہی نہ آ جائے. دانیل، صدرک، میثق، عبدنجو خدا کا نام لینے سے شرمائے نہیں. موت کو قبول کرنا چاہا انہوں نے، پر خدا نے انہیں بچا لیا. خدا کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جائیں. اس نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے. ہم چھوٹی چھوٹی قربانیاں نہیں دے سکتے، ہم اپنی قربانیاں نہیں دے سکتے. آپ قربان تو ہوں. پھر دیکھیں پاکستانی قوم میں اور یہاں پاکستان میں مسیحی قوم سرخرو ہوتی ہے یا کہ نہیں ہوتی؟ ہاللیلویا، ہاللیلویا.
हालेलुया। हम बर्रा के तख्त के पास आए हैं, इसकी हम्द किया करें। आज हम शायरबानी के लिए जमा हैं, तो मैं महसूस कर रहा हूं कि आज के कलाम के सबब से आपके दिल शाद हो गए हैं, बर्रा की पहचान हो गई है। जब इस मेज के पास आएंगे तो आप खुशी से भरे हुए आएंगे, हालेलुया। आप शुक्र गुजारी से भरे हुए आएंगे, हालेलुया, आमीन। आए अपने सर खुदा के हुजूर में झुकाएं। सब सर खुदा के हुजूर में झुकें, सब आंखें खुदा के हुजूर में बंद हों। हम शुक्र गुजारी की दुआ करेंगे।